لاسٹ ایپیسوڈ سنہری دھوپ از قلم مریم قسط نمبر 4 آخری قسط۔ اس بیگ میں وہی سب کچھ ہے جس کی چاہ میں تم نے مجھ سے شادی کی، مجھے دھوکہ دینا چاہا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا۔ عبیر کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ایک دم جھکتے ہوئے اس کے پیروں کو اپنے کانپتے سرد ہاتھوں میں جکڑ کر کہا تھا، میری اس دن کی بات پر مجھے معاف کر دیں اسامہ، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے گھر سے نہ نکالیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں مگر یہ سزا نہ دیں۔ وہ اس کے پیروں سے لپٹ گئی تھی اور زاروں قطار روتے ہوئے بار بار یہی التجا کر رہی تھی، میں تم جیسی عورت کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ فیصلہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بے اطمینانی سمیت اس کے ہاتھ جھٹک کر فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ عبیر کے آنسوؤں میں شدت آنے لگی۔ میری بات کا یقین کریں اسامہ، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں آپ کے پاس غلط ارادے سے بھی نہیں آئی تھی، میں آپ سے شادی سے پہلے تک انچوئی تھی، یہ بچہ آپ کا ہی ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں چاہتے میں ابارشن کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ میں نے خدا سے ہمیشہ عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا مانگی ہے، مجھ سے یہ تحفظ نہ چھینیں۔ وہ بلکہ کہہ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اسامہ کی آنکھیں سلگنے لگیں، تم جھوٹی ہو، دغا باز ہو، تم اگر ایسی نہ ہوتی تو اس تقریب میں مجھ پر ڈوریں ڈالنے نہ آتی۔ وہ زور سے پھنکارا تھا۔ عبیر ساکت رہ گئی۔ میں اس رات مجبور کر دی گئی تھی، مام نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں اس تقریب میں نہ گئی تو مام اپنے پرانے گاہک کو بلوا کر اسی رات میری عزت کا دامن داغدار کر دے گی۔ اسامہ بلیومی، میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک بڑے گناہ سے بچ کر نسبتاً چھوٹا گناہ کیا تھا، میں آپ کو مائل کرنے نہیں آئی تھی، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے اپنی ذات پر پڑا پردہ اٹھا کر ایک اور حقیقت آشکار کی تھی۔ اسامہ ہونٹ بھینچتے اسے دیکھتا رہا، پھر کاندھے اچکا دیے تھے۔ تم کہہ سکتی ہو مجھے تمہاری باتیں یقین نہیں ہے، اور ابھی سن پڑنے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے وجود میں جو سوئیاں گاڑی تھی وہ انہیں اگر کھینچ کر نکالتی بھی تھی تو فائدہ نہیں تھا، متاثرہ جگہ سے خون کی پھوار نکلتی تھی اور درد میں اضافے کا باعث بنتی تھی۔ میں آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی اسامہ، سوائے اس کے کہ اس چار دیواری اور اپنے نام کا تحفظ مت چھینیے، میری طرف یہی ایک بات مان لیں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر اللہ نے خودکشی کو حرام نہ کیا ہوتا تو اس زندگی سے میں موت کو گلے لگا کر چھٹکارا پا لیتی۔ بے بسی کا شدید احساس ایک بار پھر اسے رلانے لگا تھا۔ اسامہ کچھ دیر ہونٹ بھینچے خاموش بے تاثیر نظروں سے اسے تکتا رہا تھا، پھر وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ اسے پرکھنے، اسے آزمانے آیا تھا، وہ اس آزمائش میں بھی پوری اتری تھی، مگر اس کے اندر ابھی اتنی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی تھی شاید کہ وہ اسے معاف کر دیتا، اس کی سزا میں تخفیف کر دیتا، اور ابھی وہ اس میں خوش ہو گئی تھی کہ اس نے اسے حویلی سے نہیں نکالا تھا، اس سے اپنے نام کا مان نہیں چھینا تھا۔ مسز ملک کے تاثرات سے خفگی اور غصہ چھلک رہا تھا۔ ڈرائیور کے ہمراہ وہ حویلی جا رہی تھی، انہوں نے اسامہ کو فون پر گفتگو کرتے سنا تھا، وہ ملازم سے مخاطب تھا اور عبیر کے متعلق بات کر رہا تھا، تب انہیں اندازہ ہوا تھا وہ بدکردار لڑکی اپنی ماں کے ساتھ فرار نہیں ہوئی تھی بلکہ اسامہ کے قبضے میں تھی۔ اسامہ جو ان کی باوقار، دیہا اور شاندار بیٹا تھا، وہ اس کے لیے ہرگز بھی کسی ہلکے کردار کی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسامہ کی بیوی
ان کی نسل کی امین تھی اور وہ ہرگز کسی گھٹیا لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ آج اسامہ کی جو بات چیت سنی تھی اس نے اسے انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسامہ کے دل میں اس کی گنجائش پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اسے ایک کمرے کی حدود سے نکال کر حویلی میں اپنی مرضی کی زندگی کی اجازت دے رہا تھا۔ آج اگر وہ اسے حویلی میں یہ رعایت دے رہا تھا تو کل واپس اپنے گھر میں بھی لا سکتا تھا، اور یہی انہیں گوارا نہیں تھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی جو یہاں اسامہ نے رکھ چھوڑی ہے؟ وہ حویلی پہنچی تھی تو ملازموں کو لائن حاضر کر لیا تھا، جو مالکن کو اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے پا کر اور غصے میں دیکھ کر فطری گھبراہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ بیگم صاحبہ، وہ لڑکی اندر کمرے میں ہے، ملازم نے گھڑگھڑا کر بتایا تو وہ اسے گھورتی تن کرتی کمرے میں گھسی۔ وہ سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ دعا کو پھیلے تھے اور آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ وہ تلملا سی گئی۔ ان ڈراموں سے تم اسامہ کو متاثر کر سکتی ہو، مگر مجھے نہیں سمجھی۔ تم انہوں نے وحشیانہ انداز میں اسے جائے نماز سے گھسیٹ لیا تھا۔ بیر کی آنکھیں خوف وحشت سے پھٹ سی گئی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں مجرم ہوں۔ آپ کی اس کی بات ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی۔ پھر ہاتھ رکا نہیں تھا۔ بکواس بند کرو، خبردار! جو معافی کا لفظ منہ سے نکالا، تمہاری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ زور سے پھنکاری اور اسے بالوں میں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ سنبھلے بنا کر سر کے بل جا کر گری۔ سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ آئی تھی، جبھی خون کا فوارہ سا ہل پڑا۔ رحیم بیگم صاحبہ چھوٹی ہی پھر بھی نہ صرف دوجی سے ہیں بلکہ روزہ دار بھی ہیں۔ ان کے پیٹ کی زوردار ضرب سے وہ جس طرح تڑپ کر اذیت سے دور ہو رہی ہوتی، ملازمہ خاموشی سے یہ تماشا نہیں دیکھ سکی۔ ابیر کی رنگت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سفید پڑنے لگی تھی۔ مسز ملک نے تند نظروں سے ابیر کو دیکھا تھا، پھر تن پر بڑے انداز میں منہ پھیر لیا۔ روزے اور نماز سے کالے کرتوت نہیں چھپائے جا سکتے۔ بہرحال جتنی جلدی ہو سکے دفع ہو جانا یہاں سے۔ اسامہ کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا تم بھی اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جا کر ان کا کاروبار چمکاؤ۔ ان کے لہجے میں حقارت بھری ہوئی تھی۔ ابیر کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات پر ہوئی تھی، جبھی کچھ دیر قبل کی ذلت اور سبکی کے ساتھ تکلیف بھی فراموش کر کے ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا پڑی تھی۔ میں بے قصور ہوں، خدا کی قسم میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہ دیں، اس گھر سے نہ نکالیں، چاہے ملازم کی حیثیت سے رہنے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مسز ملک نے پرسوچ اور جانچیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سر تپا کانپتی تھی اور رحم طلب نظروں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے ہونٹ بھینچے اور منہ پھیر لیا۔ سعدیہ، اسے میں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے رہی ہوں، مگر یہ یہاں ملازم کی حیثیت سے رہے گی۔ انہوں نے حکم سنایا تھا اور واپس پلٹ گئیں۔ ان کے خیال میں یہ رحم دلی کی انتہا تھی۔ بہت پرتپش اور جس زدہ شان تھی۔ افطار میں بھی خاص وقت تھا، اس کے علاوہ وہاں اکثر ملازموں کے روزے تھے۔ وہ سحر و افطار میں خود سارا کھانا بنانے کا انتظام سنبھالا کرتی تھی۔ یہ اس کا اچھا سلوک اور نرم رویہ ہی تھا کہ وہاں موجود سب ملازم اس کی عزت کرتے تھے اور اسے مالک کی حکم عدلی کرتے ہوئے اپنے سے برتر یعنی مالکوں کی طرح توقیر کیا کرتے تھے تو وہ شرمندہ ہونے لگتی تھی۔ اس نے شربت بنانے کے بعد فریج میں رکھا اور خود پائپ لگا کر صحن میں چھڑک
چھڑکاؤ کرنے لگی۔ تبھی حویلی کے اندرونی دروازے سے اسامہ اندر آیا تھا۔ پائپ عبیر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ماں کے بعد بیٹے کے تیور پتہ نہیں کتنے برے ہوتے۔ خوف اس کی جگت میں زردیاں بھرنے لگا۔ السلام علیکم۔ اسامہ کے نزدیک آنے پر اس کے ہونٹ کپکپائے تھے۔ نظریں مجرموں کے انداز میں جھک کر قدموں سے جا ملی تھیں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سوال ہوا تھا۔ وہ عبیر یقینی سے دیکھنے لگی۔ اتنا مشکل سوال پوچھ لیا ہے کہ یوں خوفزدہ نظر آنے لگو۔ شور ہوں تمہارا سرد گسیلا ٹیچر نہیں، اس کا سر تھپک کر وہ حقیر سا مسکرایا۔ عبیر کا سکتہ ٹوٹا مگر حیرت بنوز تھی۔ تم قابل بھروسہ نہیں ہو عبیر، مگر میں تمہیں موقع ضرور دینا چاہوں گا۔ پتہ نہیں کیوں مگر میں تم سے دھوکہ کھانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے آیا تھا اور گہرا سانس بھر کے آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ عبیر کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اسے یقین نہیں آ سکا تھا وہ اسامہ نے ہی کہا جو ابھی اس نے سنا۔ ممی بہت ہوا ہے مگر انہوں نے گنجائش نکالی ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں یہاں سے نکال سکتا تھا طلاق دے کر، مگر میں ایسا نہیں کر رہا۔ معاف کرنا خدائی وصف ہے اور خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا میں اتنا اعلیٰ ظرف کیوں بن رہا ہوں اور میں اس اعلیٰ ظرفی پر قائم رہوں گا کہ نہیں۔ تم دعا کرنا میں اس پر قائم رہ سکوں۔ وہ رسائنیت سے کہہ رہا تھا۔ عبیر کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شدت جذبات سے کچھ بولا نہیں گیا۔ آنسو اس کے ہر جذبے کے مظہر بن گئے تھے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھو تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی نیکی، کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا جو میں نے خالصاً خدا کے لیے کیا ہو۔ تم کہہ سکتے ہو یہ درگزر، یہ معافی میں نے خدا کی رضا حاصل کرنے کو دی ہے۔ وہ دلوں میں گنجائش نکالنے والا ہے۔ مجھے تمہارے معاملے میں اعلیٰ ظرفی پر قائم رکھے۔ تم دعا کرو گی نا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ اسی پل فضا میں مغرب کی اذان کی مقدس آواز گونجی تھی۔ اٹھی اس نے پوری آمادگی کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ اسامہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا، وہاں جہاں سب ملازمین جمع تھے اور روزہ افطار کر رہے تھے۔ اسامہ نے پلیٹ سے کھجور اٹھا کر خود اس کے منہ میں ڈال لی تھی۔ آج میرا روزہ نہیں ہے، میں گرمی میں روزہ نہیں رکھتا، مگر کل تم مجھے سحری کے لیے ضرور جگانا۔ وہ اسے تاکید کر رہا تھا۔ عبیر کے دل میں جیسے ڈھیر سکون اتر آیا۔ اس کی ساری دعائیں مستجاب ہوئی تھیں، بلکہ خدا نے اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر نواز دیا تھا۔ عید میں ابھی کچھ دن تھے مگر اسے ابھی سے سعید کی خوشخبری مل گئی تھی۔ گپ اندھیرا جھٹا تو سنہری دھوپ نے ہر سمت روشنی پھیلا ڈالی تھی۔ ختم شدہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔